کائنات میں کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی چیز اللہ کی تدبیر اور تقدیر کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اس کی تقدیر ہے جو ہمیشہ ہو کر رہتی ہے، جو کبھی رکتی نہیں ہے۔ یہ تیر کبھی غلط جگہ پر جا کر نہیں لگتی۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا قدم پھسل جائے یا جس کو کوئی کسی قسم کی تکلیف ہو جائے یا کانٹا چبھ جائے اور جو تقدیر میں نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے آپ کے اوپر جو مصیبت بھی آتی ہے زمین میں یا آسمان میں یا آپ کے نفس میں، وہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم نے کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، تاکہ آپ ان چیزوں پر پریشان نہ ہو جو آپ کو نہیں مل سکی، اور جو آپ کو مل گئیں ان کے اوپر نہ اتراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو بہت زیادہ اتراتے اور فخر کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں خوشی بھی ملے گی اور پریشانی بھی، جو بھی آنے والا ہے وہ آ کر ہی رہے گا۔ اے مسلمانوں، دنوں میں آنے والی مصیبتوں کو کبھی بڑا نہ سمجھو، کبھی بہت زیادہ پریشان نہ ہو جب مصیبتیں آ جائیں۔ جب آزمائش کا دور ہو تو اسے بہت طویل نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آسانی سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کبھی ختم نہ کرو، کیونکہ جتنی بھی بڑی مصیبت ہو بہرحال وہ ختم ہو جانے والی ہے، جتنی بڑی پریشانی ہو بہرحال وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، ناکامی کے بعد کامیابی ضرور آتی ہے، پریشانی کے بعد بھلائی ضرور آتی ہے، بارش کے بعد آسمان صاف ضرور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مصیبت کے وقت ضرور نازل ہوتی ہے۔ اور جب انسان کے اوپر مصیبت آ جائے تو بھلائیاں اس کے بعد ضرور آتی ہیں۔ تو آپ پریشانی کے ساتھ نہ رہیں، ہمیشہ اپنے پریشانیوں کے اندر نہ رہیں، بلکہ ان کا مقابلہ کریں، کیونکہ اس طرح انسان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہیں۔ ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ جن کو اگر پریشانی، بہت سی پریشانیوں کی وجہ سے انسان کو بہت سے دن لمبے لگنے لگتے ہیں، اور بہت سے دن انسان کو خوشیوں کی وجہ سے مختصر لگنے لگتے ہیں۔ جب انسان حسرت کا شکار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مصیبتوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے، تو انسان کا دل پگھلنے لگتا ہے، انسان کی صحت بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا بدن مصیبتوں میں یا بیماریوں میں پڑنے لگتا ہے۔ تو بہت زیادہ پریشان نہ ہو، بہت زیادہ پریشان نہ ہو، بہت زیادہ پریشان نہ ہو۔ جو دکھ تھم چکے ہیں ان کو پھر سے نہ ہلانے لگو۔ پرانی مصیبتوں کو بار بار یاد نہ کرو، کیونکہ جب پریشانی زیادہ بڑھ جائے اور جب آنکھیں زیادہ رونے لگیں تو ان آنسوؤں کے ساتھ خون بھی بہنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب بہت بڑی مصیبتیں آ جائیں تو انسان بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور بار بار رونے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جسم بھی، صحت بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ کتنے پریشان لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مصیبتوں نے یوں رگڑ دیا ہے، یا جن کو مصیبتوں نے یوں ختم کر دیا ہے جیسے پینسل کو گھڑ دیا جاتا ہے۔ تو کسی ایسی چیز کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ جو آپ کی قسمت میں ہی نہیں ہے یا جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں گیا۔ خواہ مخواہ پریشان نہ ہوتے پھرو ان چیزوں کو سوچ کے کہ جو آپ کی قسمت میں لکھی ہی نہیں گئی یا جس کا آپ کو سامنا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ جو انسان کو چیز ناگوار گزرتی ہے وہ ضرور ختم بھی ہو جاتی ہے، ورنہ انسان اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اے پریشان اور مصیبت زدہ شخص، ہر مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھو، کیونکہ اس سے مصیبتوں کی تلافی ہوتی ہے اور ان سے شفا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ان لوگوں کے لیے ذریعہ بنایا ہے جو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا ہے،
اور ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، جو صبر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ہم آپ کو آزمائیں گے، تھوڑے خوف سے، تھوڑی بھوک سے، نفس اور ثمرات کی کمی سے ان لوگوں کو بشارت دو کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جن پر جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور وہ وہی بات کرے جو اللہ نے اس کو کہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔